یہیں سے اگر بات آگے بڑھاؤں جہاں گزشتہ سے پیوستہ، فرض کر لیجئے رکاوٹیں توڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے، عبور کرتے ہوئے مجمع پہنچ گیا اسلام آباد کے مرکز میں، اور یہ مجمع 2000 کا نہیں قمر زمان کہہ رہا ہے بلکہ 20,000 کا ہے، بلکہ 40,000 کا ہے، اور یہ مجمع بیٹھ گیا. چونکہ آپ ظاہر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تشدد تو نہیں کریں گے، تو گولیاں تو برسائے گا نہیں. مطلب اب یہ مجمع بیٹھ گیا ہے کہ خان صاحب کو رہا کرو. حالانکہ اس میں بہت سارے ifs and buts ہیں جن کو میں ریجیکٹ کر دیتا ہوں. نہیں پہنچ گیا، وہ کہتے ہیں جی نہیں کرتے. تو پھر ایک دن 2 دن ماضی کی مثال ہے کہ 126 دن بیٹھے رہے، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی لیکن حکومت نہیں گرا پائے. تو اب کی دفعہ سر ایسا کیا ہو پائے گا کہ جس کے بعد آپ کو یہ یقین ہے یا امید ہے کہ حکومت پریشر میں آئے گی اور کہے گی چلے جناب کرتے رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پہلی بات تو وسیم صاحب یہ ہے کہ کسی بھی اپنے جائز جو آپ کے مطالبات ہوتے ہیں، جی جی، نہ تحریک انصاف آپ پہلی جماعت ہے اور نہ آخری جماعت ہے جس نے آ کے احتجاج کرنا ہے یا دھرنا دینا ہے یا وہاں بیٹھ جانا ہے. صحیح، ہمارے دور میں بھی ہوتا رہا. اچھا آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی جماعت آتی ہے احتجاج کے لیے اور وہاں دھرنا دے کے بیٹھ جاتی ہے، مثال کے طور پہ تحریک انصاف یا ہم سے پہلے مولانا صاحب کی جماعت کی ہمارے دور میں آئے تھے، اور حکومت ان کی باتیں نہیں مانتی، تو آپ نے بزور طاقت یا بزور شمشیر تو اپنی چیزیں نہ آپ نے حاصل کرنی ہے، نہ کوئی پولیٹیکل جماعت ایسی کرتی ہے. بلکہ ہمیشہ عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ کسی جماعت میں جب تشدد آ جائے تو وہ جماعت پھر یا وہ تحریک ختم ہو جاتی ہے. تو اس والے فیکٹر کو تو باہر ہی کرے نا، یہ تشدد والی بات. ٹھیک ہے، میں نے تو اس کو سوال میں شامل اچھا نہیں اب کیا. یہ جو بات آپ نے کہہ رہا صاحب کی آپ خود فرما رہے ہیں کہ ہم آگے ہم بیٹھ گئے. اچھا ہم بیٹھ گئے، فرض کریں ہم 20,000 یہ کہہ رہے ہیں، میں مثال دیتا ہوں 2 لاکھ آگے، ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ انشاءاللہ بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، اچھا ہماری بات نہیں مانی جاتی، صحیح، تو ہم بیٹھے رہیں گے. اور یہ اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ ایک جگہ اگر 15-20,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ یا جتنے بھی ہوں، ایک سائزیبل تعداد میں اگر ایک ملک کے لوگ آ کے بیٹھ جائیں اور اپنے کی جائز مطالبات کرنا شروع کر دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کسی پولیٹیکل حکومت پہ اس کا اثر نہیں پڑتا؟ اس کے سامنے تو وقت کا ڈکٹیٹر مشرف جو تھے، مشرف صاحب بھی نہیں کھڑے ہو سکے تھے جب ایک جوڈیشل موومنٹ، ایک پولیٹیکل موومنٹ جو ہے اس وقت وہ سپریم کورٹ کی آزادی کے لیے چلی تھی. تو اب تک پی ٹی آئی یہ عمل کر کے کیوں رہا نہیں کروا پائی خان کو؟ if it was that simple. نہیں سمپل تو نہیں ہے. دیکھیں وسیم صاحب، رہائی تو عدالت سے ہونی ہے. بیسیکلی تو مقصد یہ ہے کہ حکومت پہ پریشر ڈالا جائے کہ جو غلط ٹیکٹک سے انہوں نے کیسز بنائے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ بغیر کیسز کے اندر ہیں، بہت سے لوگوں کو بغیر کسی بنیادی اور بیسک ثبوتوں کے کوئی جینوئن کیس کے اندر رکھا گیا، جیسے عمران خان صاحب ہو گئے یا شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، اور ہماری لیڈرشپ ہو گئی. تو ایک پریشر پڑے گا. ہم یہ بھی ایک آپشن اس میں میرے خیال میں ہے، اس پہ میں بھی اس طرف بھی راستہ نکلے کہ سپریم کورٹ بہرحال جتنی بھی کمزور کی گئی ہے اور جتنی بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے اختیار کو کمپرومائز کیا گیا ہے، سپریم کورٹ کی پاور کو کم کیا گیا ہے، اور آئین پاکستان کی جو بنیادی سٹرکچر ہے، جو بنیادیں ہیں، اس کو ویک کر کے سپریم کورٹ کو بدقسمتی سے ایک طرح سے وہ جو انڈیپینڈنٹ ایک پوزیشن تھی وہ کمپرومائز بے شک ہوئی ہے، لیکن پھر بھی سپریم کورٹ ہے. تو اگر ہمارا جو 184(3) کی پٹیشن ہماری پڑی ہوئی ہے 6-7-8 مہینوں سے، اگر 8 فروری کے الیکشن کی انویسٹیگیشن سپریم کورٹ لیول پہ سٹارٹ ہو جائے، شاید اس سے آگے کا راستہ چل پڑے.